अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात हो रही है उन ख़वातीन की जो बहुत स्ट्रगलिंग है और उनकी बड़े एफ़र्ट्स हैं। मैं ऐसे ही सोच रही थी, हमेशा मैं जब आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ और कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ और कोई उसमें कुछ बनावट नहीं होती है, जो मैं इर्द गिर्द माहौल देखती हूँ वो आपसे डिस्कस करती हूँ। मेरे माशाल्लाह जब मुझे कॉलर्स फीडबैक देते हैं तो मैं ऐसी रैंडम पूछती हूँ ऐसी क्या बात अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं, कोई कहता है मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत नेचुरली बात करती हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं होता, और उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमारा जो है डिफरेंट टैलेंटेड यहाँ पर लोग आते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग मेरे कुकिंग सेगमेंट को बहुत पसंद करते हैं। और सॉरी, आज तो मैंने ज़रा इंट्रो खड़े होकर देना था, मैं भूल गई हूँ क्योंकि ज़रा सा मैं लेट आई हूँ तो भूल गई, जहन से निकल गया था। आज मेरी कल गेस्ट ने कहा, यार तुम खड़े होके क्यों नहीं इंट्रो देती हो, ऐसे बैठे बैठे दे देती हो, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे जहन में नहीं रहता, मैं बैठ जाती हूँ और फ़ौरन मैं ज़रा सा लेट भी आ जाती हूँ ना, इस वजह से कभी कभी होता है। लेट्स सी। अच्छा, बात हम करें घर की ख़वातीन की। हमेशा मैं एक चीज़ देखती हूँ कि सारी मिसालें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने हमेशा हर मिसाल ख़ुद दी है। आजमाइशें उन्होंने सही और कुफ़ार मक्का की तकलीफ़ें उन्होंने सही, और यहाँ तक कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की उनको पहले से ही जो है वही आ चुकी थी या उनको पहले मालूम हो चुका था। मेरे अल्फाज में कुछ गलत हो गए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उन्हें हर बात मालूम था कि बीबी फ़ातिमा के साथ क्या होगा और मौला अली के साथ क्या होगा। उनसे बहुत प्यार करते थे। ऑफ कोर्स उनके भाई जो है चचा के आपस में इनके रिलेशंस थे ना। और फिर मैं कहूँगी कि एक चाहत होती है हर किसी की एक दूसरे के साथ, और जब इंसान जब किसी की मिसाल देता है ना, तो हम सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब मियाँ बीवी का जो खूबसूरत रिश्ता होता है, जो मैं जहाँ पर आना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ बात जहन से निकल भी जाती है, उसके लिए बहुत माजरत, कि जब हम अपने घर को देखते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने सबसे पहला जो रिश्ता ज़मीन पर या दुनिया में बनाया वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। बाखुदा अल्लाह ने बेशक आपको 4 शादियाँ अलाउ की हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बीवी की जो एक उससे जो कमिटमेंट करते हैं ना, बाखुदा वो आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, उससे मिस कमिटमेंट ना करें। 3 चीज़ें मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आपका भरोसा, ये जो भरोसा है ना, ये सबसे, और एक एहसास का रिश्ता, भरोसा, एहसास का रिश्ता, और उसके जो ये तीसरी ये झूठ, ये ज़िंदगी में आपके साथ कदम ब कदम चल रही होती। मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कभी कभी हम अपनी जब हमारे साथ एक लाइफ पार्टनर हमारे साथ, जब चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, कज़न हो, कुछ, उससे हम बहुत चाहतों से बहुत सारी कमिटमेंट करते हैं, लाइक कि मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, मैं आपके अलावा रह नहीं सकता, ऐसे ऐसे। औरत कम करती है, मर्द बहुत करता है। अल्लाह जाने पता नहीं क्यों उसके दिल में ऐसी क्या चीज़ें आ रही होती हैं, उसको लगता है इसके अलावा ज़िंदगी में और कोई लड़की ही नहीं है। ऐसा ही है ना, आप लोग जब उसको अपनी चाहत से लेकर आते हैं, जब वो आपको खूबसूरत बच्चे और ये खूबसूरत घर, हर चीज़ प्रोवाइड करती है, फिर आप दूसरी औरत की तरफ राग़िब होते हैं। बुरा नहीं है, शरई हक़ है, लेकिन आप ये कहें कि क्या मैं गुनाह कर देता तो मैं इससे बेहतर है मैं उससे निकाह कर दिया। आपकी सारी चीज़ें जो मैंने कहा, हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो किसी और पैटर्न में किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाते थे। आप लोगों का पैटर्न बड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपकी घर की खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी जो है ना, बड़ी मुतासिर होती है। फिर औरत पे एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाता है। ये हर औरत के साथ नहीं होता, बहुत बहुत लकी हैं माशाल्लाह, बहुत ये किस्मत, ये आप ना बेटियों की किस्मत नहीं बना सकते, ना बेटों के मुकद्दर बना सकते, ये ऊपर वाला बनाता है।
اب میں نے کہا نا سب سے زیادہ آزمائش آپ بولو آپ پر رہیں گے. ارے نہیں بھائی, ذرا پیچھے جا کے تو دیکھیں, ہر پیغمبر نے, اس رب نے ان سب کو آزمایا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کیسے تھے, ان کی بیوی کیسی تھی, آزمائشیں تو ان پر بھی آئی ہیں. حسن علیہ السلام کی وائف کیسی تھی, انہوں نے چھوڑ دیا. تو بہت سی آزمائشیں ان پر گزری ہیں. بی بی حضرت ختیجہ الکبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. بہت ساری چیزیں میں دیکھتی ہوں کہ ہم اگر کسی کو مثال دیں نا, ادھر ادھر کی مت دیں, آپ جب پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا 4 شادیاں, تو پھر ایک عورت کے اوپر پھر ایک پروسیجر سے گزرتی ہے. پھر وہ ٹیک اے ڈیسیجن, کیونکہ وہ اس کا شوہر جو اس سے کمٹمنٹ کرتا ہے نا, جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں, کمٹمنٹ کرتا ہے نا, وہ نبھا نہیں پاتا, اور وہ پھر دوسری عورت پہ راغب ہوتا ہے, اور زندگی کا کرائسس بڑھتا ہے. اگر وہ پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئر کیا ہوتا تو شاید عورت اتنی اس سے اگریسو نہیں ہوتی. بالکل شرعی حق ہے آپ شادی کریں, لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو وعدے قسمیں نبھائے وہ آپ نے سب جھوٹ بولا. اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے, اور ایسا بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جب ایک بار ٹوٹ جائے نا, تو جسٹ لائک ایک مرر ہے نا, جو زمین پہ گر جائے, اس کو کتنا بھی جوڑیں وہ جڑ نہیں پائے گا. وہ آپ اپنی عزت رسپیکٹ بحال نہیں کر پائیں گے. مرد کو عورت کی عزت کرنی چاہیے, عورت کو مرد کی عزت کرنی چاہیے. کسی بھی ڈومین میں کوئی بھی ریلیشنز ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بھابھی ہو, یہ ریلیشنز کی بڑی امپورٹنس ہے. پھر عورت ڈیسیجن لیتی ہے اور پھر وہ ایفرٹ کرتی ہے, لیکن وہ ایفرٹ کس لیے کرتی ہے؟ میرے بچے. اور شوہر صاحب جو ہیں وہ اللہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور اگر وہ غلطی سے یہ بڑی مسٹیک کر دینا, تو وہ اگر ڈیسیجن لے بھی لے کہ میں بچے رکھوں گا, وہ ہینڈل نہیں کر پائے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جا کے باہر کام کرنا ہے, تو میں کیسے ہینڈل کروں گا. تو وہ ایک اور ڈیزاسٹر ہے, اور ان دونوں میں سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو عورت ٹیک اے ڈیسیجن ہے, ان پر وہ اپنے آپ کو پروف کرتی ہے کہ یس, اور وہ کر جاتی ہے, اسٹرگل کرتی ہے, محنت کرتی ہے. میں کہتی ہوں میں ان فیملیز کو سلام پیش کرتی ہوں جن کے ہسبینڈ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جن کے فادر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جن کے بھائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا کیا آپ کو ریگارڈ دیتی ہے, وہ مجھے کوئی بتا دے. یقین کریں آپ کو 100% اچھا ہی دے گی, وہ 100%, بلکہ 110 اس سے بھی اوپر. مجھے وہ بتا دیں کہ آپ کی بیٹی بہن نے کبھی آپ کو ایسا کچھ ریگارڈ دیا ہو کہ آپ نے اس کے اوپر فل ٹرسٹ کیا ہو, اس کو سپورٹ کی ہو, اس نے آپ کو بلکہ بن کے دکھایا ہے. آپ اسپورٹس میں دیکھ لیں, ڈاکٹری میں دیکھ لیں, انجینئرنگ میں دیکھ لیں, وومنز انٹرپرنورز کو دیکھ لیں, آپ یقین کریں انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو پھر کیا اس عورت کا حق نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ جو وہ پتہ آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے پرومسز میں الجھ کے رہ جاتی ہے, وہ ان وعدوں پہ قائم ہو جاتی ہے کہ ہی از اے سنسیئر وتھ می, یہ وہ میری ڈھال ہے, یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے میں ساری زندگی گزاروں گی. تو پھر سوچیں نا, اس درخت پہ وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے, نہ کہ another person. سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ, یا تو آپ اپنی وائف کو پہلے ہی بتا دیں کہ میں تو جو ہے وہ اس طرح زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گا. آپ اس کو قسمیں وعدوں میں مت الجھائیں, اس کو ایسا سپنا نہ دکھائیں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں. تو اس سے بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے. معذرت وہ مرد حضرات جو اس وقت گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے ہی آپ کو پتہ بڑی مہنگائی ہے ناظرین, بہت معذرت کے ساتھ بہت مہنگائی ہے. ایک تو سنبھلتی نہیں ہے, 2 مت کیجئے گا, 2 کے بعد وہ آپ کے 3 دن تو بہت اچھے گزریں گے, شاید 1 مہینہ بھی بڑا اچھا گزر جائے, اس کے بعد وہ خوفناک حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. جو لڑکوں کے تو جلدی بال اڑ جاتے ہیں, تو پھر وہ جلدی, اس سے بھی زیادہ جلدی آپ کے آگے کے بال پھڑنگتے پھر ہو جائیں گے, اور پھر آپ پیچھے والی گدی کے بال آگے لگائیں گے. میں سچ کہہ رہی ہوں, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کرنی پڑے گی. معذرت میرے پیارے بھائیوں, میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو, اپنے پیارے بہت جذباتی ہو تو اچھی سی مووی دیکھ لیا کریں اپنی فیملی کے ساتھ. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. میں بہت ساری باتوں میں بہت ریئلسٹک باتیں کر جاتی ہوں, تو میں قسم سے آپ لوگوں کو بہتر سوچتی ہوں. وہ جو مرد ہیں وہ کچھ سوچوں گے یار یہ دیکھیں ہمارے بیوی کو بھڑکا رہی ہے. خدا کی قسم میں آپ کی وائف کی طرف نہیں ہوں, اور رانی آپا مستقل کلیپ کر رہی ہیں, میں آپ لوگوں کی طرف ہی ہوں.
اور آپ کو میں چاہتی ہوں منڈ کے سوئیں, گھر میں خوب بیوی سے کام کروائیں, اور مطلب کہ یہ کرو, میری یہ خدمت کرو, پاؤں دباؤ, یہ کرو, اس کو اچھا اچھا انٹرٹین کریں, اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں. انجوائمنٹ دل کے اندر ہوتی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے لیے کوئی گلیمرسٹک آئے گی تو وہ پھر آپ کو لوٹ کے بھی لے جائے گی اور پھر ہو جائے گی. اور ایسے ہمارے ارد گرد بہت کیسز ہیں جو آپ کو جو ہے اس طرح ورغلاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. تو دنیا میں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں, اب کیا سب سے نکاح کر کر کے رکھو گے بھیا, بہت ہیں, جاؤ ادھر عیدی میں جاؤ, بہت ساری عورتیں, اتنی جذباتی نہیں ہوا کرو. پھر ایک دم مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں آپ لوگ, یہ بڑا غلط بات ہے. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن آپ ان کو خیال کریں, ان کا کیئرنگ کر لیں, ان کو کچھ چیز آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, لیکن ان کو آپ اپنا یہ سمجھیں کہ میں ان کا وال اٹھا لوں گا, امپاسبل. اس کے بعد آپ کا وال کوئی بھی نہیں اٹھاتا, پھر اللہ ہی اللہ ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں پروگرام کی جانب, اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر وہ خواتین, اور میرے پاس بڑی ڈفرینٹ فیلڈ سے وومنز آتی ہیں جو ابھی جیسے ماؤنٹین جنہوں نے وہاں زبردست اچیومنٹ کی, انہوں نے وہ بھی ایک میرے لیے, اور سپورٹس کی ہیں ڈفرینٹ ہیں جن میں جوڈو, کراٹے, ٹائیکوانڈو اینڈ فٹ بال اینڈ کرکٹ, اور ڈفرینٹ وہ بھی. ابھی تو 14 اگست شروع ہوا, ابھی تو بہت سارے یہاں پر سپر اسٹار آئیں گے, لیکن آج کی میری اسٹارز ہیں یس یہاں کی پاپا کی پریاں اور بیوٹی کوئنز, اور ڈفرینٹ. میں یہ سچ کہہ رہی ہوں, جب یہ چھوٹی ننھی منی تھی نا, پونیاں کرتی تھی, تو پاپا کی آنکھیں کھلتی تھی نا, تو سب سے پہلے یہی منہ پہ جا کے جھپکی ان کی آنکھوں میں مارتی تھی, ان کی آنکھوں میں انگلیاں مارتی تھی, اور وہ دل کی چاہتوں کے قریب پاپا کی آنکھیں کھلتی تھی, تو دل کی ٹھنڈک کے میری بیٹی آ گئی. تو یہ وہی بیٹیاں ہیں, وہ ابھی تک اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں, ابھی بھی فخر محسوس کرتی ہیں, یہ میرے پاپا ہیں, یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری جان ہے جن کی پہچان میں ہوں, ان کو بڑا فخر ہوتا ہے. تو آج میرے خیال میں انٹرو میں نے زیادہ دے دیا, لیکن آپ لوگوں کی دل کی بات کی ہے, تو میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی میں کہوں گی اپنے باپ کا ہمیشہ سر فخر سے ہی بلند کریں, کیونکہ آپ ان کی آن بان شان ہیں. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. میرے ساتھ یہاں پر ایک ایسا ادارہ, یس ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, پھر ہم ذرا سا انڈیویجولی ان کا ایک ہم انٹروڈکشن میں لے کے جائیں گے, کیونکہ بگیسٹ کراچی کا, پاکستان کا ایک بگیسٹ ایک پلیٹ فارم ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم ذرا سا تھوڑا سا بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.